بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیل کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ امام حسین نے میری بیعت نہیں کی تو اس نے مشتعل ہو کر عامل مدینہ کو حکم بھیجا کہ امام حسین کو میری بیعت پر مجبور کرو، ورنہ اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس جدید حکم کا پتہ چلا تو آپ نے مدینہ منورہ کی سکونت ترک کر فرما کر مکہ معظمہ چلے جانے کا ارادہ فرما لیا اور مدینہ منورہ سے روانگی سے پہلے رات کو نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انوار پر حاضر ہو گئے اور رو رو کر عرض حال کرنے لگے اور پھر روضہ انور سے لپٹ کر وہیں سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ نانا جان تشریف لائے اور آپ نے حسین کو چوما اور سینہ اقدس سے لگا لیا اور فرمایا، بیٹا حسین، آن قریب ظالم تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیں گے۔ تیرے ماں باپ اور بھائی تیری انتظار میں بہشت تیرے لیے راستہ ہو رہے ہیں۔ اس میں ایسے درجات عالیہ ہیں جو شہید ہوئے بغیر تجھے نہیں مل سکتے۔ جاؤ بیٹا، صبر و شکر سے جام شہادت پی کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب دیکھ کر گھر گئے اور اہل بیت کو جمع کر کے یہ خواب سنایا اور مدینہ سے مکہ جانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ پھر اپنے برادر بزرگ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انور پر حاضر ہوئے، کلمات رخصت زبان پر لائے، پھر ماں کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اماں جان، یہ نانزوں کا پالا تمہارا حسین آج تم سے جدا ہونے آیا ہے اور آخری سلام عرض کرتا ہے۔ قبر انور سے آواز آئی، وعلیکم السلام اے مظلوم، اور آپ وہاں کچھ دیر روتے رہے اور پھر واپس تشریف لائے اور مکہ معظمہ جانے کی تیاری فرما کر مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئے۔ حضرت امام کی شہادت کا خود حضرت امام رضی اللہ عنہ کو بھی علم تھا اور وہ آپ ہی کی شان ہے کہ علم کے باوجود بھی پائے استقلال میں ذرا لغزش نہیں آتی اور شوق شہادت میں کمی نہیں آتی اور جذبہ جان نثاری اور بھی زیادہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سیرت پاک سے بتا دیا کہ طالب رضائے حق مولا کی مرضی پر فدا ہوتا ہے، اسی میں اس کے دل کا چین اور اس کی حقیقی تسلی ہے۔ کبھی وحشت و پریشانی اس کے پاس نہیں پڑکتی بلکہ وہ انتظار کی ساعت شوق کے ساتھ گزارتا ہے اور وقت موعود کا بے چینی کے ساتھ انتظار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔